یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے؟ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ آپ بھلے ہی اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ لہٰذا دل کو مضبوط کرو، اور جہاں عزت نہ ہو وہاں کنارہ کرنا ہی صحیح ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنا پن ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا ہی نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ وہ لمحہ بیوی کے لیے باعث مسرت ہے جب اس کا شوہر مصروف ہو اور وہ بیوی کو بولے کہ تمہارے لیے کبھی مصروف نہیں۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ لوگ ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت پوری ہونے پر غیرت مند، لیکن احساس مند کبھی نہیں بنتے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جو ہمارے غصے اور ناراضگی کے خوف سے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے احساس ظاہر نہیں ہونے دیتے اکثر وہی دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ زندگی تجھے حیران کرنے کی ضد میں ہر غم پر کہکا لگایا ہم نے۔ محبت، سمجھوتا، وفاداری سب یک طرفہ ہو سکتی ہیں، لیکن عزت وہ واحد چیز ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو اچھا کیوں ہے؟ اور پھر زندگی میں ایسے لوگ بھی تو مل جاتے ہیں جن کا ساتھ چاہے ہمارے ساتھ بہت کم عرصے کا ہو، مگر ان کا دیا ہوا سہارا پوری زندگی ہمارے کام آتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ فوراً بھول جائیں گے آپ کتنے بہترین انسان ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ ماں، بہن اور بیٹیوں سے ادباً گزارش ہے کہ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بھلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے خاوند کی قدر کیجیے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات زندگی بہت کم ہوتی ہے، وہ مناسب کمائی پر بھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھان مارتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے خاوند کی قدر کیا کریں اور اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ زندگی نے موت سے پوچھا کہ لوگ مجھ سے پیار اور تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں ایک تکلیف دہ سچ ہوں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا پھر زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے نا زندگی جب دوست، محبت اور ہم سفر صرف ایک ہی انسان ہو۔
سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ پاک نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے، مگر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات ہم لا تعلقی کے نام پر اسی شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی شال اوڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، اگر دل سے مسکرایا جائے، کیونکہ ہر دوسرا شخص جھوٹا مسکرا کر صرف رسم دنیا نبھا رہا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیجیے، کیونکہ اگر یہ دل کی مکیں ہو گئیں تو بہت سے رشتے مسافر بن جائیں گے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، اور یہی اصل میں زندگی کی حقیقت ہے۔ الفاظ جادو نہیں ہوتے، مگر ان کا سحر قیدی بنا سکتا ہے، دیوانہ کر دیتا ہے، اور ایسی تاثیر صرف سچے اللہ والے کو ہی عطا ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں۔ ضروری ہو میری زندگی میں تم دھڑکن کی طرح، تمہیں دل سے جدا کیوں کریں؟ محبت تو محبت ہیں، پھر اظہار محبت کے لیے مخصوص کوئی ایک دن کیوں کریں؟ بعض اوقات کسی کا بولا ہوا ایک اچھا جملہ جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم ان کو احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔